ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے. جب اس نے دیکھا نا لشکر, کہنے لگا او ہو ما اکثر المسلمین وقل ما اکثر النصارى وقل المسلمین, ارے ارے کافر کتنے زیادہ ہیں, مسلمان کتنے تھوڑے ہیں, کیا بنے گا. حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے, ان کو سن لیا, تیرا ستیہ ناس ہو, اے حق تیرا ستیہ ناس ہو. تو خوفنا بالروم, ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے. ما اقل النصارى واکثر المسلمین, مسلمان بہت زیادہ ہیں, رومی بہت تھوڑے ہیں. سنو, انما تقصر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان, وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. لا بعدد الرجال, 3000 سے 1,00,000 کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں, موتا کے میدان میں 3000 سے 1,00,000 کو پٹوا دیا. قادسیہ کی لڑائی میں 36,000 سے 1,80,000 کو پٹوا دیا. اور یرموک کی لڑائی میں ایک دن روم کے لشکر میں 60,000 عیسائی بھی تھے. بنی غسان, وہ آج بھی موجود ہے اردن میں, اور اب بھی بیچارے عیسائی ہیں. کرک میں ان کی بہت زیادہ, ایک تو پاکستان میں کرک ہے, ایک اردن میں کرک, وہاں بہت زیادہ ہیں. غساسنہ ان کو کہتے ہیں. تو جو عیسائیوں کا سردار تھا باہان, اس نے کہا جبلہ بن اہم غسانی سے کہ تو جا ان کا مقابلہ کر, عرب کو کاٹے گا, لوہا لوہے کو کاٹے گا. تو مسلمانوں کو پتا چلا, مشورہ ہوا. حضرت خالد ابن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے 30 آدمی دو, میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا. 30. آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے کہ یہ عقل کی بات ہے یا پاگل پن کی بات ہے. ابو سفیان کہنے لگے جدن اور حزلن, یہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے. حضرت خالد کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام, اسلام میں بزدل بن گیا, جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا. حضرت ابو سفیان کہنے لگے بزدلی کی بات نہیں کر رہا, عقل کی بات کر رہا ہوں. 30 کم ہے, اگر تم نے زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ. یہ اگلی رائے سنو, 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ. تو امیر ابو عبیدہ تھے, خالد امیر نہیں تھے. ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے. تو حضرت خالد کا اصرار تھا میں 30 لے جاؤں گا. کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے, اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے. حضرت خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو فتح ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں, خالد کیا ہوتا ہے, اللہ سے ہو رہا ہے. خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی نے بنایا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نے سیف اللہ بنایا, اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ ہے. اس لیے ہٹا دیا کہ نہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, خالد کی وجہ سے نہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے 60 لے جاؤ. 60, 30 کی اجازت میں بھی نہیں دیتا. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. وہ ایسے لوگ ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے پکارا این فضل ابن عباس, عباس کے بیٹے فضل, سب سے بڑے بیٹے کو, این فضل ابن عباس, این زبیر ابن العوام, این عمرو التمیمی, این رافع ابن عمیرہ الطائی, این عبداللہ ابن عمر, این عبد الرحمن ابن ابی بکر, این ضرار ابن الازور, این عبادۃ ابن الصامت. بڑے بڑے صحابہ کا یہ 60 جو چنے, ان میں تابعی کوئی نہیں تھا, سارے صحابی تھے. تابعی کوئی نہیں تھا, سب صحابی تھے. یرموک کی لڑائی میں 1000 صحابہ تھے جو شریک تھے, باقی تابعین تھے. 60 صحابی, اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے, مہاجر تھوڑے. 40 کے قریب انصاری تھے, 20 مہاجر تھے. ایک انصاری نوجوان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو. کہا نہیں, میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا, اس لیے میں تمہیں آگے کر رہا ہوں. ان سے کہا جاؤ تیاری کرو, آج رات تیاری کیا کرو. کہا آج رات اللہ سے مانگو. ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں. حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھاؤنی میں آ رہی تھی. یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا, اور ننگے بدن لڑتے تھے, ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ. کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں, بچنا تو نہیں ہے نا, تو میں زرہ کیوں پہنوں.
مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے. اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی. 60 آدمی نکلے, یہ ننگے بدن آئے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج زرہ بھی پہن کے آؤ, نیزہ چھوڑ کے آؤ, تلوار لے کے آؤ. ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن ازور نے زرہ پہنی ہے تلوار لے کر, من ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے. 60 آدمی 60,000 کو جا رہے ہیں. اللہ دکھا رہا ہے اس زمین آسمان نے ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھے, شاید مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے. جبلہ بن اہم نے دیکھا, انہوں نے کہا واہ واہ مسلمان ڈر گئے, صلح کرنے آئے گا, آج ان کو ذلیل کر دوں گا, ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل ہو جائیں گے. تو وہ آئے, وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے. حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہا صلح کرنے نہیں ہے. کہا تیرا دماغ خراب ہے, ہم تو تجھ سے لڑنے آئے. کہا تمہاری عقل ٹھکانے لڑنے آئے ہو؟ کہاں. کہا میں نہیں تانا لینا چاہتا عرب کی, عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث نہ بن, وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا نا. کلا تفضحنی سائر العرب, مجھے عربوں میں رسوا نہ کر کہ 60 پر حملہ کر دیا 60,000 نے. کہا تو آ تو صحیح, ساری چوکڑی بھول جائے گا. بڑا حیران. حملہ ہوا, پہلا حملہ ہوا ان کی صف نہیں ٹوٹی, دوسرا حملہ ہوا صف نہیں ٹوٹی, 60 آدمیوں کی صف کو 60,000 نہیں توڑ سکے, تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئی. تو حضرت خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو 6 6 6 6. خالد بن ولید, زرار بن ازور, فضل بن عباس, زبیر بن عوام, عبداللہ بن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر, ان 6 کی جوڑی تھی. 10 ٹولیاں بن گئی, 6 6 6 6 6 6, اور چاروں طرف حملے, اور ان کے طبل بج رہے, ناقوس بج رہے, غبار اٹھ رہا. یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے. 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے, کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو. ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو اللہ ان کے ساتھ ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے. تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور. ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا. یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے, 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے. فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے. اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس, میں ہوں عباس کا بیٹا فضل, وہذا زبیر ابن العوام, اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر. تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ, اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ. کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے. ارے اکیلے نہیں توڑا, ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے. جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا, مجھے بھی مروا دیا, اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا. کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کو کرو اے امیر, اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے. اب تکرار ہوگا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں, اور حملے کا حکم دے دیا. ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز, اور 60,000 بھاگے جا رہے. جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا پہ یوں ہاتھ مار رہے تھے, رو رہے تھے. کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو, میں نے مروا دیا مسلمانوں کو. کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب, صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے, 40 غائب. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال, اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا. حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قتل, ان کو دیکھو جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے, ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں. اب لاشوں کو گننا شروع کیا, 10 مسلمان شہید ہوئے, 5,000 کافر قتل ہوئے. کلاشن کوف سے نہیں مارے, ہاتھ کی ضرب تھی, ہاتھ کی. حضرت عمر نے عمرو بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی, اس تلوار کا نام تھا سمسام.
حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ. انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے. تو حضرت عمر بن مادی کرم نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے. جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے. توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے اس امت کو عروج بخشا. آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے گا. اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے. تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں. میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں. ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم ہوتا نہیں تبلیغ، علم کے بغیر تبلیغ. بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جاہل ہی کہے. جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے. لہذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتا. اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے. ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے عجیب بات فرمائی، بلغونی والا آیا. ایک بات تو آتی ہے نا، اس کو بھی لے کے چلنا شروع کر دو. ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی. اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو. یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے. مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے. جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں گے. لہذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری. ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے. تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلغونی ولو آیا. ایک بات تو آتی ہے نا، اس کو بھی آگے پہنچاؤ. اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے نا پھر بھی کہو. لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو. یہ عجیب تفسیر ہے بھائی. لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو. یہ اس آیت کا مطلب ہے، جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو. خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے. خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے، اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے. ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا. ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بیوی بچے ہیں، مجھے فرصت نہیں ہے، اگر یہ 5 لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں بھی فرصت نہیں ہے، ہم بھی بچوں میں رہیں گے، بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے. چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں، 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے میں کتنے مر گئے، کتنے بیمار، کتنے مصیبتیں، کتنی مشکلیں. انہوں نے کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے، حقوق العباد تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں، وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے. اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، مردہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے. جعفر بن ابی طالب 33 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے. آپ تک خبر پہنچی، ادھر زید شہید ہوئے، ادھر عبداللہ شہید ہوئے. آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے، ان کے 3 بچے عبداللہ، اون، جعفر. لشکر کی خبر آ رہی تھی، آمد تھی.
حضرت اسما بنت ابی امیس بیوی تھی، کہتی میں آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی، آپ میرے گھر میں آئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو، لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں۔ آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ۔ تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے ان کو گود میں لیا، اس کو پیار کیا، اس کو پیار کیا، اور آپ رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں۔ کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ ماذا فعل جعفر، جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا اسما احتسبی، اے اسما صبر کرو، اجر کی امید رکھو، جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور حضرت اسما بے ہوش ہو کے گر گئی۔ بتاؤ ان تین بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری آپ کی شریعت کے مطابق، جو آج کل شریعت چل رہی، اس شریعت کے مطابق ان تین بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا کہ نہیں، ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے۔ زید بن حارثہ اپنے بیٹے تھے، ان کے گھر میں گئے تو ان کی خبر مل چکی تھی، آپ تشریف لائے تو حضرت زید کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی، عائشہ النبی۔ یہ جو حدیث ہے نا جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں، حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث۔ ہماری جماعت گئی، میں نے اس حدیث کو پڑھا، وہیں میرا رونا نکل گیا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے کہ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی شہادت کی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا رسول اللہ ما ھذا البکا، یہ رونا کیسا رونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر، یار کا رونا ہے یار کے لیے۔ یہ حقوق کیوں قربان کروائے جا رہے ہیں؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ جتنی جنگیں لڑی گئیں ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھیں، اور تبلیغ کے لیے تھیں۔ اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا، لوٹ مار کر کے واپس آ گئے، انہوں نے فریاد کی یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو، جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ۔ ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے، اسلام پھیلانے آئے ہیں۔ پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں گے، خالی لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، چھوڑ دیا، کہا دوبارہ لڑو۔ کہا کیوں؟ کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے، اب نہیں قتل کروں گا، کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے۔ جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں؟ ختم نبوت پر قربان کروایا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے، ابو بکر کے بیٹے، عاتکہ سے شادی کی، عاتکہ بنت زید۔ حضرت عاتکہ شاعرہ تھی، بڑی خوبصورت، بڑی شاعرہ۔ محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا، جہاد میں جانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا، محبت نے الٹا کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے طلاق دلوا دی۔ بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابوبکر جیسا باپ، ابوبکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء، جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو، تو بیٹا اس کو طلاق دے دو۔ جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی، ذکر نہیں چھوڑا، تلاوت نہیں چھوڑی۔ جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے۔ آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا، میں اسے جرم نہیں سمجھتا۔ طلاق دلوا دی، طلاق تو دے دی، ایک طلاق دی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، شعر پڑھ رہے تھے، آتک لا انساکی ما ذر شارق وما ناح قمر الحمام المطوقا آتک قلبی کل یوم ولیلت الیک بما تخفی النفوس معلقا۔ اے آتکا ساری زندگی تجھے یاد رکھوں گا، جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے۔ وہ ایک طلاق تو دی تھی، دوبارہ شادی کر لی، لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی، اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا، اس کا وہ ٹوٹ گیا، وہی زخم رشتے 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 اسی میں انتقال ہو گیا 30 برس کی عمر میں۔ اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب احما فی الحیاء واصبرا مدد دارہین غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا۔ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا،
اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا، میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے، اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی، اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی۔ اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے، اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ تو دفاعی کام ہے نا۔ ایک فوج والوں سے پوچھ، ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک، اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی، جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی۔ ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا۔ یہ ختم نبوت کا کل کام نہیں ہے، یہ جز ہے، جز۔ ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو، اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا، میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے، دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ آج کا نوجوان اس کو دنیا میں آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے کہ جس نے فتنہ برپا کر دیا۔ شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا، مجھے ہتھیار تو دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں، موسیقی تیرا ہتھیار ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا نہیں اور بھی دے، کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں اور بھی دے۔ کہا حمام تیرا ہتھیار ہے، حمام۔ اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل جو نہیں، یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں۔ حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں۔ عورت سے مراد بدکار، صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا۔ ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں، تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ 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 واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ۔ جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی بڑی تجلی، وہ گئے سجدے میں، کہ الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے، آج تو نے اپنا دیدار کرا دیا۔ آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا، وہ زنا کی طرف کو جائے گا۔ جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھا ہی نہیں، آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے، نہ تو کھایا، نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں گا۔ اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں، اسی امت کے ذمہ تھا۔
ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی ان یمینہا 70,000 خادم ان یسارہا مثل ذلک، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر. وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی. جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے. ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں. میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کی رقبہ ساتھ ساتھ تھا. ہم نے سلام دعا بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ان کو میں رائے لیا، پھر اب جماعت میں نکالا. اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی. ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکیاں آ کے کار کے سامنے کھڑی ہوں گی. خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے. تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دی. اقتدار کا یقین ہوگا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس. اتنی بڑی جنت ہے کہ ساتوں بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے. ایک بکری. ایک دفعہ میں نے فیصل آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں. اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں. میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو. یہ جو ہمیں آسمان پہ سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب ترین. یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے. جس کہکشاں میں ہم ہیں یہ اور یہ، ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جسم جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے. نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا. اور ایسی 5 ارب کہکشائیں ہیں. میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا. اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں. جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے. 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں. جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا. کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان. یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. ختم نبوت کا کام ہے. کوئی ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے. تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے. عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار. عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے. یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا کہ جاؤ کوئی اور نبی ہے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے. 4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں. اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں. سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے 2 جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے. ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا. نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیوں، نبیوں نے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کی ہے نا بت کو، بچڑے کے، ان کو قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے، ولی اللہ طور پہ، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کروں گا. اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت. اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے.
یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے کہ اللہ میں نے اپنی قوم کی بات کی، تو نے اور قوم کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے۔ نبیوں نے دعائیں کی۔ اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیتہ من بلایا ثلاث، کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام، برس۔ اذا بلغ 50 سنة حاسبتہ حسابا یسیرا، جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ اذا بلغ 60 سنة حببت الیہ الانابہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اذا بلغ 70 سنة احبہ اللہ واہل السماء، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی ہے، اور کیا ہے؟ فرزدق ایک شاعر تھا، فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اس کا یہ شعر بڑا مشہور ہے۔ تھا ایسے ہی تھوڑا سا آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں، اس زمانے کا۔ حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے، کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں۔ جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا دوہراؤ میرے سامنے۔ کہنے کہ میں نے کہا اللہ باپ میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں، کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ اذا بلغ 80 سنة، جب 80 سال کا ہو جاتا القیت السیئات کتبت حسنات، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو، 80 سال کا ہو گیا ہے۔ اذا بلغ 90 سنة، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے۔ غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو۔ اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا، میرے نبی کا غلام رہا، اس اعزاز میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جا۔ ایسی امت آئی ہے یہ۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، خواب میں ملے، کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ علم کی شان دیکھو، علم کی شان دیکھو، یہ ہے علم۔ اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام۔ اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں، اور تجھے پتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ، صدقت عائشہ، صدق رسول اللہ، صدق جبرائیل، وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ۔ سارے ہی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، چل جنت میں چلا جا۔ میرے بھائیو اپنا مرتبہ تو پہچانو۔ امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے، ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں۔ آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں، مر جائیں، اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے گا۔ وہ مسلمان جو شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے اس کے لیے بھی 2 جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں۔ اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا، وہ بے حیا ہے تو ہے، میرا نبی تو حیا والا ہے نا، کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے۔ حیا نہیں آتی، حیا کا جنازہ نکال دیا۔ جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ ارے بھائیو اپنی قیمت تو پہچانو، آپ تو اس دنیا کے تاج تھے، اپنے آپ کو جوتی سے بھی بدتر، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، امریکہ ایسا ہے، یورپ ایسا ہے۔ میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن اور جو عزتوں کے دشمن، ان کی یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔
جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا؟ میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں، میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے، میری غیرت نہ جاگی، وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے۔ کبھی تعلق جوڑتے تو پتہ چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے۔ مجنو سے پوچھو، مجنو کا نام نہیں سنا؟ تو اس کا نام تھا توبہ، خفاجی قبیلے سے تھا، آج بھی خفاجی ہیں عرب میں۔ اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر لے، لیلا اخیلیہ۔ اس نے شعر لو ان لیلا الاخیلیہ تسلمت علی ودونی جندل وصفاحہ لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح۔ اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا، اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا، اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی لیلا کے سلام کا جواب دے گی۔ اور نے کہا توبہ کر، تو نے فضحتنی فی العرب، تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے، میرے بس میں نہیں، میں توبہ نہیں کر سکتا۔ اور ناپاک نہیں تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا، اللہ کے راستے میں فوت ہوا۔ ترکستان میں ایک علاقہ ہے قومس، وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے۔ اور پھر دوسرا شعر پڑھا، اللہم لا تسلم لی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا۔ اے اللہ لیلا کی محبت مجھ سے نہ چھیننا، جو میری دعا پہ آمین کہ اس کا بھی بھلا کر۔ اللہ رسول سے تعلق جوڑو، پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو۔ ہم اپنے مقام کو پہچانے۔ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی، اے اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دے۔ کہا اچھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له ضعفا کثیرا، مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے، ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، زد امتی اور دے۔ کہا اچھا، کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اچھا ایک کا 700 دوں گا، اب ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، زد امتی، میری امت کو اور دے۔ کہا اچھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اب رجسٹر اٹھا دو، جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو، میں آپ کی امت کو بے حساب دوں گا، ٹھیک ہے؟ کہا اب ٹھیک ہے۔ چنانچہ اعلان ہوگا فلیکم اہل الصبر، صبر والے آ جاؤ بھائی، آ جائیں گے، جاؤ جنت میں، تمہارا کوئی حساب نہیں، بے حساب جا رہے ہیں۔ اپنے نبی کہ طفیل ہمیں کتنی عزت ملی ہے۔ جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا، اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا، جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش، تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کیا، کپڑے اتار دیے، میری غلطی کو مشہور کیا، میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا۔ وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ پردے ڈالے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کو چھپائے گا۔ قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ کہا ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، آپ کو بھی نہیں دیتا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا۔ امت پنے کی شان ہی بھول گئے بھائی۔ کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں بڑا ہوں، نہیں، تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے اس لیے تو بہت بڑا ہے۔ کہ میں جنرل ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا ہوں، نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، بہت بڑے۔ تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں، ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک کو، اور ادنا سے اعلیٰ کو، مرد اور عورت کو۔ ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں، بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا۔ پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ، یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت،
پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا، یا ولی اللہ اما انا ان یکون لنا من کا نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی، ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا، یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا۔ وہ گھبرائے گا کہ سورج کہاں سے نکل آیا۔ جب اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی، اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا ہے۔ حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو۔ جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا۔ ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے۔ آپ اللہ کے سفیر، اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر، اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے۔ اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی، مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ مسلمان گنہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا۔ کسی گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں، بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے۔ گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو۔ گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے۔ مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کریں۔ ہاں یاد رکھو، گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو۔ جیسے بچہ گندگی میں ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی، اس کے پاخانے کو دھو کر پھر گلے لگاتی۔ ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے، جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے۔ تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے، جماعت مر گئی، مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کراتا۔ باہر نکلے ایک عرب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ، انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں ہیں۔ جماعت وہاں چلی گئی، مراکش کے مسلمان شراب پی رہے اور شراب خانہ بھی مراکشی کا۔ ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے، ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس، اس نے بات کی، کیا مسجد میں چلو۔ ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی، وہ لڑنے لگا، میں نہیں جاتا، کیا واہیات بک رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا ہے تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو مسلمان نہیں؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا تیرا نام؟ کہا عبداللہ۔ کہا تو اللہ کا بندہ، مسلمان کلمہ تیرے اندر، تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، کہ میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے، میں کیسے اندر جاؤں؟ کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں۔ وہ جو 3 تو ویسے تیار ہو گئے تھے، چوتھے کو لے کر نہلایا، کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں۔ انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا ہے، کہا میرے 10 دن لکھو۔ 10 دن ساتھ لگائے، توبہ کر کے گیا۔ جاتے ہی جو شراب خانے کا مالک تھا نا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا، 3 دن لگا۔ اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا، 3 دن میں وہ واپس آیا، سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایک شرابی جو دھت پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اتباع کی وجہ سے، نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا، بات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکلو ساری دنیا میں پھرو 4 مہینے کے لیے اور سال 1.5 سال کے لیے، اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے ابھی سے نکل جاؤ۔ ایمان سیکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے، نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے، اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے۔ بولو آپ۔ ہاں جی، آج تو آپ کا نظام دھرم برم ہو گیا۔ بولو بھائی، اب آپ کے ذمہ ہے بولنا۔
ارادہ کوئی نہیں لکھا ہے، نقد لکھا ہو بھائی. بولو جی. کہاں سے شیر محمد؟ کون سی مسجد؟ کہاں سے؟ بیٹھے رہو بھائی، تشریف رکھیں. گزارش ہے بھائی تشریف تھوڑی دیر رہو، تشریف رکھیں. فرمائیں بھائی، دین پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھو بھائی، ختم نبوت کا کام ہے. بولو بھائی بولو. دنیا میں دین پھیلانا کام بناؤ بھائی. ضرورتیں حاجتیں اپنی ضرورت. دیکھو بھائی، کھانا کوئی فخر کی بات نہیں، ضرورت کی بات. مکان بنانا فخر کی بات نہیں، ضرورت کی بات. ڈگریاں عہدے ضرورت کی چیزیں حاصل کریں گے، کام تبلیغ بنائیں گے. بڑے اجتماع بولو بھائی بولو. نام لکھانے والے نام لکھاؤ بھائی. بولو میرے دوستو، بولو ہمت سے بولو بھائی. تبلیغ کو کام بنا لو. ملی ہے اور پہلے اذان کا رواج نہیں تھا. ہم کان میں اذان کہتے ہیں، اذان تبلیغ ہے، اذان دعوت ہے. ہم بچے کے کان میں کہتے ہیں کہ تو مبلغ ہے، داعی ہے. اذان دعوت ہے نا، اس کی روح کو سناتے ہیں کہ تیرا کام تبلیغ ہے. دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، اقامت عبادت ہے، عبادت پورے دین کی تعبیر ہے. ہم اسے ایک کان میں تو کہتے ہیں کہ تیرا کام تبلیغ ہے، دوسرے کان میں کہتے ہیں اللہ کے دین کا پھیلانا تیرا کام ہے. تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ نبوت والے دین کی تبلیغ کرنی. یہ تو ہم بچپن میں کھانے پینے سے پہلے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ پہلے لوگوں کی غذا ٹھیک کرو پھر ان کو اسلام سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا کیا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پہلے دودھ پلاتے ہیں، غذا کھلاتے ہیں، 15 سال کے بعد نماز فرض ہوتی، لہذا غذا پہلے ہے، اسلام بعد میں. میں نے اسے کہا اللہ تعالیٰ نے غذا سے پہلے ہمیں کہا ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد نہلا کر پہلے کان میں اذان دو، دوسرے کان میں تکبیر کہو، پھر اس کے بعد اس کے منہ میں کچھ ڈالو. پہلے اسلام ہے پھر غذا، پہلے ایمان ٹھیک ہوگا پھر غذائیں ٹھیک ہوگی. تو ہم تو بچے کو پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں بھائی تو تبلیغ والا ہے، کان میں اذان دیتے ہیں نا بھائی تجھے تبلیغ کا کام کر. کس بات کی تبلیغ کرنی ہے؟ اقامت، نماز. نماز پورا دین ہے، پورے دین کی تبلیغ کرنی. تو اس لیے بھائی تبلیغ کو ہم اوپر سے ذمہ داری سمجھیں، میری طرف سے نہیں، اوپر سے. اللہ نے بھیجی، اوپر سے آئی. کہنا بار بار پڑا. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے بار بار کہنا. ابلاغ کا مطلب ہے ایک دفعہ کہنا. تبلیغ کا مطلب ہے بار بار کہنا. کہتے ہیں ایک دفعہ کہنا کافی ہوتا ہے، آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، گنہگار کرتے ہیں، لوگوں کو گنہگار کرتے ہیں. اچھا اب آپ خود فیصلہ فرمائیں. ایک آدمی رمضان شریف کے مہینے میں روٹی کھا رہا، میں اسے کہتا ہوں بھائی آپ روزہ رکھ لیتے، وہ مجھے کہتا ہے کیوں گنہگار کرتے ہو؟ اب آپ بتاؤ میرے کہنے سے گنہگار ہوا یا کسی اور وجہ سے گنہگار ہو؟ میں اسے کہتا ہوں بھائی آپ روزہ رکھ لیتے، وہ کہتا ہے جی کیوں گنہگار کرتے ہو مولوی صاحب، کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ اللہ سے شرم نہیں ہے، مجھ سے شرم آ رہی. میں ایک آدمی سے کہتا ہوں بھائی آپ نماز پڑھ لیتے، وہ کہتا ہے جی کیوں گنہگار کرتے ہو؟ میرے کہنے سے گنہگار ہوا، وہ تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے. میں ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں جاؤ، وہ کہتا آپ گنہگار کرتے ہیں. میں تو میرے کہنے سے تو گنہگار نہیں ہو رہا. اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے گناہ ہے، کہنے کا تو گناہ، کہنے کی وجہ سے تو گناہ نہیں ہوتا. یعنی مجرم کو یہ کہنا کہ تو نے جرم کیا ایسے وہ گنہگار ہو جاتا ہے. اس کو جرم کا احساس دلانا تو گناہ نہیں. دین کی بات کرنا اجر ہے، سننا بھی اجر ہے. کرے نہ کرے الگ بات ہے، سننے کا بھی اجر ہے، سنانے کا بھی اجر ہے. پھر بار بار کہنے کا حکم ہے، ایک دفعہ کہنے کا حکم نہیں. قرآن میں ابلاغ نہیں آیا، بلاغ آیا ہے.
اور بلاغ کا مطلب یہ بار بار کہنا، بار بار کہنا، تبلیغ بلاغ بار بار کہو، اتنا کہو یا مان جائے۔